تو بھائی اس طرح ایمان جی انہوں نے منیا یار، نہ کر، نہ امت نو پاڑ، خدا دا واسطہ جی نہ کرو اس طرح، نہ کرو اس طرح حضرت. اور میں بزرگ بیٹھی ہیں، خدا کا واسطہ اپنی سٹیجوں کے رنگ بدلو. علی باجو کوئی محمد دا ویر بخا، سانو کیوں حضور دے ویر مکان لگے ہو یار؟ نہ یہ کلام حضرت علی کو گوارا ہے نہ حضور کو گوارا ہے. کیا حضرت جعفر طیار ویر نہیں ہے؟ کیا عقیل بھی نبی طالب ویر نہیں ہے؟ خدا کا قسم، خدا کا واسطہ یار بند کرو ان بکواسوں کو اپنے سٹیجوں سے. وہ کیوں حضور کی رشتہ داریاں ختم کر رہے ہو؟ اس کے منہ میں خاک جس نے یہ کلام لکھا ہے وہ حیا ہی نہیں کوئی بھی. اور نہیں جی جو حضرت، میں کیا حضرت جعفر طالب نے دونوں بازو نہیں کٹوائے؟ حضرت جعفر طیار نے بعد میں مصباحی بھی لگایا ہوا ہے پرلے درجے کا ناسبی جسے حضور کی حدیث ہی قبول نہیں. حضور نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا آخرت میں میرا بھائی ہے. جو مانے وہ سنی اور جو کہ جی کیوں. حکیم صاحب نے کلام لکھا علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں، علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینوں. یہ جب اس نے کہا نا علی باج محمد دا کوئی ویر، اس سے یہ مطلب نہیں کہ باقی بھائیوں کی نفی ہے. وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ جس طرح ابو بکر صدیق ہے اور کوئی صدیق نہیں ہے، اور کوئی صدیق نہیں. یہ جو حدیث میں ابھی پڑھ رہا ہوں اس کے آگے میں اگر لفظ میں بول دوں تو اس پہ اور کیڑے چھلکے تمہیں اور اچھلو گے. حضور پاک کی حدیث میں یہ علی کا ہاتھ پکڑا، فرمایا الا ان ھذا اول من آمن بی، یہ ہے جو پہلے مجھ پر ایمان لایا. وھذا اول من یصافحنی یوم القیامہ، یہ پہلا ہے جو قیامت کے دن مجھ سے مصافحہ کرے گا. وھذا الصدیق الاکبر، اور فرمایا یہ صدیق اکبر ہے. اور پھر فرمایا وھذا فاروق ھذہ الامہ، یہ شیعہ کی کتاب نہیں ہے. اب آپ کہیں کہ ابن عساکر سنی نہیں ہے، تاریخ مدینہ سنیوں کی کتاب ہی نہیں ہے. یہی نہیں اور بھی کئی مقامات پر ترمذی میں بھی ہے. چلیے خود فرماتے ہیں مجھے حضور نے فرمایا انت الصدیق الاکبر، تو صدیق اکبر ہے. فرمایا ترمذی میں لکھا ہوا ہے اور یہ ابن عساکر میں لکھا ہوا ہے. یہ حدیث میں نے پیش کر دی. یہاں پر اب میں کہتا ہوں وہ سلمان جو ہے آپ کا ناسبی، جو ایک جملے پہ روتا ہے اگلے پہ بالکل صحیح ہو جاتا ہے. اسے ایک جملے پہ رونا بھی آتا ہے اگلے پہ ہنسنا بھی آتا ہے. واہ تیری ایکٹنگ پہ قربان بھائی. تم جیسے لوگ بھی ہماری صفوں میں آنے ڈرامہ باز. اور میں کہتا ہوں یہ دیکھیں، اگر علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں اور علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینوں، اس سے نبی کے باقی بھائیوں کی نفی ہوتی ہے. تو ابو بکر صدیق کو صدیق کہنے سے مولا علی کی نفی نہیں ہوتی. ان کو حضور نے صدیق اکبر کہا ہوا ہے. علی کو بھائی کہنے سے نبی کے باقی بھائیوں کی نفی کیسے ہو گئی؟ یہ تو حضور نے خود فرمایا مولا علی کا ہاتھ پکڑ کر. اور وہاں وہ سارے چچا زاد موجود تھے جن کا نام لے کر تم سنیوں کو دھوکہ دے رہے ہو. وہ چچا زاد وہاں موجود تھے. ابو بکر صدیق بھی موجود تھے جن کو حضور نے حدیث شریف بخاری کے اندر فرمایا انت صاحبی وانت اخی، تو میرا بھائی ہے. تو جب مولا علی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا آخرت میں میرا بھائی ہے، تو حضور کے باقی چچا زاد بھائیوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا. باقی چچا زاد بھائیوں کو کوئی مسئلہ. یہ کوئی آج کل کوئی برساتی نئے کیڑے آ رہے ہیں جن کو علی کی شانوں پہ بڑے مسئلے ہوتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے لکھا افضلیت کا یہ معنی نہیں کہ ہر صفت میں افضل. مفتی صاحب ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ مطلب القمرین میں الجلال والانقاء میں فرمایا افضلیت کا یہ معنی نہیں کہ ہر صفت میں افضل. فرمایا یہ تو انکار لازم آئے گا، یہ تو ایک عجیب بات ہے. فرمایا افضلیت مطلقہ بحیثیت کثرت ثواب و تقوی حضرت ابو بکر صدیق ہیں. رہی جزوی فضیلتیں تو یہ علی وہ 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 علی. کیا ہو گیا؟ کوئی ویر دکھا مینو، کیا ہو گیا اس شعر میں؟ علی ورگا زمانے دے کوئی پیر دکھا مینو، تو کون سی بات غلط ہے اس میں؟ کون سی بات غلط ہے اگر صحیح العقیدہ اس کو پڑھیں؟ جب غوث اعظم کو محی الدین کہا جائے تو محی الدین تو رسول اللہ ہے. جب حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق اکبر کہا جائے اور وہ ہیں، لیکن اصل میں صدیق اکبر کون ہے؟ رسول اللہ ہے. حضرت عمر کو فاروق اعظم کہا جائے اور آپ ہیں، لیکن اصل میں فاروق اعظم کون ہے؟ رسول اللہ ہے. عثمان کو غنی کہا جائے اور وہ ہیں، اصل میں غنی کون ہے؟ رسول اللہ ہے.
لیکن سب کہتے ہیں نہیں ان کے درجے کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں پر بھی جو بات ہو رہی ہے وہ ان کے درجے کی ہو رہی ہے. یہی بات بابی کرتا تھا. اعلیٰ حضرت کہہ دیا تم نے امام محمد رضا کو. حضور کو حضرت کہا، ابو بکر کو حضرت کہا، عمر کو حضرت کہا، ان کو اعلیٰ حضرت کہا. میں نے کہا جیسا جمال گوٹا اس نے کھایا وہ آپ کو تو نہیں مل گیا؟ کیا بکواسیں کر رہے ہو؟ لہذا غلط بات کی ہم پرزور مذمت کہہ رہے کہ ناسبی بن. میں نے کہا بات غلط کی ہے آپ نے. علی ورگا زمانے دے کوئی پیر دکھا میں اس میں کیا غلط بات ہے؟ کیا غلط بات؟ کیا غلط بات؟ جب تم کہتے ہو کہ زمانے میں اگر دیکھی تو شان قادری دیکھی، تو اس سے کیا حضرت ابوبکر صدیق کا انکار ہوتا ہے؟ حضرت عمر کا انکار ہوتا ہے؟ لیکن وہ آپ کے دائرے، آپ کے زمانے کی بات ہے. جب اگر اس لیے میں کہتا ہوں افضلیت ابو بکر کو بیان کرو رضی اللہ عنہ، تو پھر گھر جا کر مولا علی کو پڑھو، اور جب مولا علی کو بیان کرو تو گھر جا کر افضلیت کو پڑھو، تاکہ یہ بیلنس تمہارے اندر رہے، نہ خارجیت ہو نہ ناسبیت ہو، سچے سنی رہے. فرمایا والذی فالک الحب وبرأ النسمہ انہ لعہد النبی الامی الی صلی اللہ علیہ وسلم ان لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق. حضرت علی نے فرمایا مجھے رب کائنات کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ہر مومن کی جان اور اس کا سانس اور اس کا نفس ہے، آقا علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے وعدہ دیا اور بطور عہد اعلان کیا کہ علی میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں کہ میری امت میں قیامت تک سوائے مومن کے تجھ سے محبت کوئی نہیں کرے گا، اور سوائے منافق کے تیرا بغض کوئی نہیں رکھے گا. گویا مومن فقط وہ ہوگا جس کے دل میں حب علی ہوگی، اور وہ شخص منافق ہوگا جس کے دل میں بغض علی ہوگا. بہت سے لوگ جو حب علی کی بات جرأت کے ساتھ کرتے ہوئے کسی وجہ سے گھبراتے ہیں، محبت اہل بیت کی بات جرأت کے ساتھ ببانگ دہل کرتے ہوئے کسی وجہ سے شرماتے ہیں، خدا جانے کیا وجہ انہیں دامنگیر ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں کسی کی فیور کر رہا ہوں اور میں اہل تشیع کی حمایت کر رہا ہوں. سن لو، کسی کی حمایت نہیں، میں سنی العقیدہ ہوں، میں اہل سنت والجماعت ہوں، میں حنفی ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد ہوں، میں قادری ہوں، سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا غلام ہوں. میری سنیت میں دنیا کے کسی شخص کو کوئی شک نہ ہو، میری حنفیت میں کوئی شک نہ ہو. میں صحابہ اہل بیت سب کا غلام ہوں اور ائمہ سب کا غلام ہوں، مگر یہ بات جرأت سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صدیوں کے گرد و غبار نے آج خارجیت کے اثر کے پیش نظر اہل سنت کے عقائد کے اوپر گرد و غبار ڈال دیا ہے، اور بعض دہشت گرد تنظیموں نے اس طرح کا واویلا مچایا، شور و غوغا کیا، ہنگامہ کیا کہ کچھ لوگ خوف زدہ ہو گئے، ڈر گئے، جھجک گئے کہ شاید حب علی اور حب اہل بیت کا نام لیں گے تو کوئی شیعہ نہ بنا دے. ارے یہ جرأت امام شافعی سے سیکھو، یہ جرأت امام اعظم ابو حنیفہ سے سیکھو، ان سے سیکھو. امام شافعی نے حب اہل بیت کا درس دیا. کسی نے کہا یہ رافضی ہو گئے، شیعہ رافضی ہو گئے. امام شافعی نے کہا اگر اہل بیت نبی کی محبت سے بندہ رافضی ہوتا ہے تو سنو کائنات میں مجھ سے بڑا رافضی کوئی نہیں. اس محبت کا درس حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہماری رگ و ریشے نے پلایا ہے ہمیں. تو میں پردے اٹھا رہا ہوں اور کچھ نہیں کر رہا. میں کون ہوں کہ کوئی نئی حدیثیں پیدا کر دوں؟ نئی حدیث پیدا کرنا کفر ہے، دوزخ میں ٹھکانہ بنانا ہے. وہ باتیں جو بتائی نہیں جا رہی تھی، مدت سے چھپائی جا رہی تھی، جھجک سے، خوف سے، مسلحت سے، جن پہ پردہ ڈالا جا رہا تھا،
میں نے مصلحت کا وہ جھوٹا پردہ چاک کیا ہے اور تاجدار کائنات کا پیغام اور صحابہ کرام کا پیغام اور ازواج مطہرات کا اور ائمہ کا پیغام امت تک پہنچایا ہے۔